لائیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار چودھری شہباز احمد، شعبہ تعلیم یو کے۔ خاکسار مکرم رحیل احمد بٹ صاحب سے تلاوت کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ رحیل احمد بٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اب سورہ نساء کی آیات 70-71 کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ یقیناً بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ رحیل صاحب۔ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں مکرم میجر محمود احمد صاحب، انچارج عملہ حفاظت ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1984 میں وقفے عارضی پر یہاں پہ، اور اب تک خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کو ایز اے شعبہ حفاظت کا انچارج کے طور پہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے، اور آپ کو اکثر جو حضور کے ساتھ مختلف ممالک کے دورہ جات میں اور کہیں بھی حضور نے جانا ہو تو اس میں جانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اور آج کے ہمارے جو لیکچر کا عنوان ہے خلافت کا پختہ یقین۔ میں میجر صاحب کو مائک دینے سے پہلے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ دوران لیکچر وہ اپنے لکھ کا سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال جو ہے وہ ٹاپک یعنی کہ لیکچر پہ جو عنوان ہے اس کے پر ہی ہونا چاہیے، اور جو ہمارے معزز مقرر ہیں اس پہ مناسب جو سمجھیں گے اس کا جواب دیں گے۔ اب میں مائک اپنے معزز محمود صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں کہ وہ اپنا لیکچر شروع کریں۔ میجر صاحب۔ میجر صاحب اپنا مائک کو انمیوٹ کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو مجھے مضمون دیا ہے کہ خلافت پر پختہ یقین ایمان، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا
کہ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے۔ خلافت ایک ایسا انعام ہے جو خدا تعالیٰ خود دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے قابل ہوتے ہیں۔ ابھی جو تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی یہی ہے، اور ان انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو خلافت ہمیشہ نبوت کے بعد ملتی ہے، اور نبوت، اور چونکہ نبوت خدا تعالیٰ خود بناتا ہے، اس کے بعد اسی کی نیابت میں خدا تعالیٰ خلافت کو جاری کرتا ہے، اور ان لوگوں میں جاری کرتا ہے جو اس کے پسندیدہ اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا پختہ یقین ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ جب ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی انعام ہے، تو پھر اس پر پختہ یقین نہ ہونا یا اعتبار نہ کرنا تو بے معنی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہی خلافت کو کھڑا کرتا ہے، تو پھر اس پہ کمپلیٹ، مکمل آنکھیں بند کر کے نارمل زبان میں کہنا چاہیے کہ ان پہ اعتبار کرنا چاہیے خلیفہ وقت کا، اور خلیفہ وقت کی ہر بات کو اس طریقے سے ماننا چاہیے جس طریقے سے ان کی منشا ہے۔ اور اگر کوئی بات ہو اور اس میں if and but، اگر مگر کے لفظ استعمال کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو خلافت پہ پختہ یقین نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ بلیو کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایک ایسی روحانی خزانہ ہے یہ، کہ دنیا کی ساری دولت مل کر بھی اس کے پاؤں کے برابر بھی نہیں، مٹی کے برابر بھی نہیں۔ یہ ایسی دولت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے، یہ ایسی روحانی نہر ہے جس کے چلتے ہوئے ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے خلافت کے اوپر پکا یقین رکھنا ہر ایک احمدی مسلمان کا فرض ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ باقی مسلمان ابھی تک اس روش پہ نہیں آئے یا اس طرف نہیں آئے۔ یہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو ان کے دلوں کو پھیرے گا، اور انشاءاللہ پھیرے گا۔ یہی مقصد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا، کہ وہ میسج، وہ تعلیم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کو دوبارہ احیا نو کرنا ہے، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سال سے کروڑا مسلمان چلے گئے اس امید پہ کہ کاش ہمیں امام مہدی مل جائے اور ہم اس کی بیعت کریں، بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاؤ اس کی بیعت کرو اور میرا سلام دو۔ تو بے شمار دنیا چلی گئی، لیکن شاید ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ یہ خدا تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں اور ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ امام مہدی مسیح موعود ہمارے وقتوں میں آئے، ہم اس کو مانیں، ہم اس کی ہدایت پر عمل کریں، اور اس کے بعد ان کے خلیفوں کے اوپر جو بھی وہ کہے عمل کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی دولت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس سے کم حق فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہر وہ بات جو ہمارے خلیفہ وقت کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اور جو اشارے، جو باتیں ملیں گی اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی خدا تعالی ہمیں بھی ان انعاموں اور فضلوں میں شامل کرے گا جس کی ابھی آپ نے تلاوت کروائی ہے۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خلافت کے اوپر مکمل یقین کے ساتھ چلنا ہے، اور خلافت کے اوپر ماں باپ، بہن بھائی سارے قربان بھی ہو جائیں تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو خطبات ہوتے ہیں ان میں
صحابہ کرام کے ذکر ہوتا ہے اور ان کی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو انسان کا دل کرتا ہے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور ہم بھی حصہ لیتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے، ان کے صحابہ کو ملتے، شاید ہم بھی کچھ اچھے کام کر جاتے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور اب جو دوسرا دور جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، مسیح موت کے دور کا ذکر ہے، تو ہم وہ لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ملی ہے۔ اب اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے اور اس پہ پختہ یقین نہیں کریں گے تو ہم بھی ان بدقسمت مسلمانوں کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو آج ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور شترے بے مہار کی طرح ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں، کہ خدا تعالیٰ نے ان سے ہر چیز چھین کر خلافت کو دے دی ہے، اور اب یہ خلافت ہی ہے جو انشاءاللہ آگے ہمیں لے کے چلے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے احمدی، بسیط احمدی، ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ خلیفہ وقت کی آواز کے اوپر لبیک کہے اور لبیک کہتا ہی چلا جائے، اس میں کوئی نفع یا نقصان نہ سوچے، تو اسی میں برکت ملے گی اور اسی میں سب کچھ ہوگا۔ تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کچھ واقعات بھی بتا سکتا ہوں خلافت کے حوالے سے کہ کس طرح خلیفہ کی وقت کی کئی بات، بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے تو کچھ کہا تھا، جواب مجھے کچھ ملا ہے، لیکن اگر وہ اگر مگر نہ کرے تو اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو اس کو جواب ملا ہے وہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو وہ جواب چاہتا تھا وہ نہیں ملا، وہ اس کے فائدے میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جو میسج میل جائے اس پہ آنکھیں بند کر کے آمنا سرتنا کہتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی ایسے واقعات ہیں جو انسان بلیو نہیں کر سکتا کہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن خلیفہ وقت کی کئی بات اس طرح پوری ہوتی ہے کہ انسان تصوروں میں بھی نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے سٹاف کے ہی ایک بندے ہیں جو میرے سٹاف میں آگے ہیں، نور راجے کی صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے لندن میں آ کے اسائلم کیا اور کوئی 3-4 سال کے بعد ان کا اسائلم پاس ہو گیا۔ اب قانون اس ملک کا یہ ہے کہ وہ فیملی کو بھی بلاتے ہیں تو اجازت مل جاتی ہے، تو وہ اس نے جب فیملی کے لیے اپلائی کیا تو اس نے اپنی والدہ کا نام بھی ساتھ لکھا۔ اب اس کی والدہ ڈسیبلڈ بھی تھی اور اسی کے پاس اس کی بیوی نہیں اس کو سنبھالا ہوا تھا، تو جب انہوں نے اپنے والدہ کا بھی نام دیا تو وکیلوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کے بچے نہیں آ سکیں گے، والدہ ایک سیپریٹ کیس ہے اور ان کو الگ رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو الگ نہیں کر سکتا، البتہ میں اپنے خلیفہ وقت سے پتہ کرتا ہوں، ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو وہ گئے، انہوں نے حضور سے ملاقات کی، تو حضور نے کہا ماں کا نام شامل رکھنا ہے، بالکل نہیں کاٹنا۔ تو انہوں نے کہا جی حضور ٹھیک ہے، اور وہ چلے گئے، جا کے وکیلوں کو کہا کہ نہیں میں نے ماں کا نام نہیں کاٹنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کیس ڈسمس ہو جائے گا، آپ کے بیوی بچے بھی نہیں آ سکیں گے۔ اس نے کہا جی آئیں یا نہ آئیں، میرے خلیفہ بکر نے کہا نام نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے۔ چلے گئے، تاریخ والے دن جس دن فائنل اس کی پیشی تھی، اس دن وکیل نے عدالت میں اندر جانے سے پہلے اسے کہا مجھے لکھ کے دے دو کہ اگر تمہارا کیس تمہاری والدہ کی وجہ سے ڈسمس ہو گیا تو تم میرے خلاف کوئی کیس نہیں کرو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میرا کیس خراب نہیں ہوگا۔ تو آپ قدرت دیکھیں خدا تعالیٰ کی، جج نے سوال کیا کہ یہ تمہاری والدہ اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری والدہ معذور بھی ہے اور میری بیوی اس کو سنبھالتی ہے اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ان کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا جی پھر نہیں آ سکتی تو پھر نہیں سی۔ تو اس نے کہا پھر تمہاری بیوی بچے بھی نہیں آ سکتے، جج کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر نہیں آ سکتے تو پھر نہیں سی، وہ وہیں رہیں گی، اب میری ماں کے پاس ہی رہیں گے۔ تو
जज ने थोड़ी देर सोचा और उसको कहा कि ठीक है, इसकी वालदा का भी केस इन्हीं के साथ पास करती हूँ और इनको खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। अब आप देखें कि सारे वकील जोर लगा रहे थे कि ये केस नहीं पास होगा, लेकिन खलीफा वक़्त की कही बात कैसे पूरी कोई नहीं जानता, खुदा ताला जानता है कि उसके खलीफा ने जो बात कह दी वो कैसे पूरी करनी है, और वो करता है। इसी तरह का एक और वाकया है, ऐसा ही है। एक हमारे अहमदी बुजुर्ग, उनका भी फाइनल केस था, वो हुजूर से मिलने आए, दरख्वास्त करने आए कि हुजूर मेरा आखिरी अपील है, तो मुझे कोई मशवरा दें, कुछ मेरी हेल्प करें। तो हुजूर ने कहा जाओ जज को कह देना कि अहमदी सच्चे होते हैं और मेरा केस पास कर दो। वो बाहर आया, क्या बड़ा परेशान था, मुझे कहने लगा देखें जी, ये मुझे कहा मैं किस तरह कह सकता हूँ कि मैं जज से बात ही नहीं कर सकता, जज से तो बात होती नहीं है, तो मैं किस तरह उनको कह सकता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कहा देखो हुजूर ने कह दिया ना, कह देना जब भी मौका मिले, बस इसके अलावा कोई बात ना सुनना। तो चले गए, जब उनकी पेशी हुई वापस आए तो एक मिठाई का डब्बा लेके आए, बड़े खुश थे, कहने लगे कि केस पास हो गया। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे कि मेरा वकील होम ऑफिस का मेरे खिलाफ बोलता रहा, बहुत बोला, तो जज सुनता रहा। तो जब होम ऑफिस ने काफी बातें कर दी तो जज ने एक ही लफ्ज कहा, उसने कहा ये अहमदी सच्चे होते हैं, इसलिए मैं इसका केस पास करता हूँ और कोई अपील नहीं हो। तो ये है खिलाफत पे यकीन और ईमान, इसी से इंसान तरक्की कर सकता है और इसी में बरकत है। मैं आपको अपना ज़ाती बात भी बता देता हूँ। 1984 में हज़रत खलीफत मसीह राबे के वक्त की बात है। ये मैंने हज़रत खलीफत मसीह खामस के वाक़े जो भी बयान किए हैं, 2 लड़कों के, ये उनके वाक़यात हैं। खलीफा राबे का भी मैं बता देता हूँ। एक दफ़ा जब 1984 में अप्रैल में हुजूर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे और हमने उनके साथ एज ए खादम सिक्योरिटी ड्यूटियाँ भी की थी, तो उन्हीं के दौरान ड्यूटियों के दौरान ही फिर हमने दरख्वास्त की, मुलाकात की, तो पूरी फैमिली की मुलाकात थी, मेरी पूरी फैमिली थी उसमें, मेरे सारे भाई बहनें, बहनोई, भाभियाँ सारे शामिल थे, बच्चे भी शामिल, तकरीबन कुछ 60 के करीब लोग थे हम लोग। तो मैंने हुजूर को कहा हुजूर मेरे 1-2 मेरे मसाइल हैं जो मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ। फरमाया बताएं। मैंने कहा हुजूर फौज ने मुझे प्रमोशन नहीं दी, बेशुमार वजूहात हैं, बहरहाल मेरी प्रमोशन नहीं हुई, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है और अब मैं अपने, ये मेरे हमज़ोल्फ बैठे हुए हैं, इनके साथ मैं मिलकर बिजनेस करना शुरू कर दिया मैंने, तो मेरे लिए दुआ करें। तो दूसरा मेरी आंखों का नुक्सा, आंखें ख़राब थी तो उसके लिए दवाई मांगी। तो हुजूर फरमाने लगे कि देखें सरदस्त मैं अभी आपको सिर्फ ये मशवरा देता हूँ कि आप बिजनेस ना करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, आप जॉब करें और प्रेफरेबली अब्रॉड करें, खुदा ताला आपको बहुत देगा। ये हुजूर के अल्फाज थे। तो मैंने कहा जी ठीक है हुजूर। तो मैंने उसी वक्त, मेरे हमजुल्फ मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा देखें आपने सुन ली है बात, अब आज के बाद नो बिजनेस। उसके बाद मैं नौकरी की तलाश में शुरू हो गया, छोड़ दिया बिजनेस, लेकिन फिर यहाँ से बुलावा आ गया लंदन से 6 महीने के लिए कि वक्फे आर्जी करें, तो मैं यहाँ चल रहा है। तो आज खुदा ताला के फजल से इतने साल हो गए हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस जो खलीफा वक्त ने बता दिया उस पर अमल किया और इस तरह वक्त गुजर गया और अल्लाह के वक्त बहुत अच्छा गुजरा। तो ये सारी खिलाफत की बरकत है और खिलाफत पे यकीन है जिस वजह से ये सारा कुछ होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बसीत अहमदी हमें हर सूरत में खिलाफत पे मुकम्मल यकीन रखना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए।
تو میرے خیال میں اگر اور کچھ چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ جیسے شہباز صاحب آپ کہیں گے بات بڑھائیں گے آگے۔ جی جزاک اللہ۔ میرے تو یہ 7 سوال بھی چلتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا واقعہ آپ بتا دیں کہ آپ حفاظت کے حوالے سے کچھ اور سوچ رہے تھے لیکن حضور کی طرف سے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کوئی اس طرح کو کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو میں اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے خلافت کی بات کی لاج۔ ہم نے برکینا فاسو میں دورے میں تھے تو میں ایڈوانس گیا تھا سارا جگہ دیکھنے کے لیے۔ تو ایک جگہ ہے ڈوری، بہت ہی گرم علاقہ تھا اور اس کی سڑک بہت خراب تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ 50 میل کا سفر تھا، اس میں 3 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم لگتا تھا، اتنی اس کی ٹوٹی ہوئی سڑک تھی۔ تو واپسی پہ پھر میں نے حضور کو ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا حضور یہ جو اس طرح والا سفر ہے نا یہ بڑا خوفناک ہے، ساری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور مٹی بہت ہے، ریت بڑی ہے اور سڑک بڑی خراب ہے، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ادھر نہیں جانا چاہیے۔ حضور نے ادھر سوچا، پھر فرمایا کہ نہیں ہم جائیں گے، ٹھیک ہے جانا ہے تو پھر جانا ہے۔ تو 2 یا 3 دن کے بعد ادھر کا دورہ تھا، جب ہم گئے تو سڑک ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہے ہی نہیں جس پہ میں گیا تھا یا میں واپس آیا تھا۔ تو مجھے حضور فرمانے لگے کہ آپ تو کہہ رہے تھے سڑک بڑی خراب ہے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں بھی بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے کہا یہ کیا بات ہوگی، ابھی 3 دن 4 دن پہلے ہی میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں اور بہت بری حالت تھی، تو اب یہ کیا ہو گیا۔ تو بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس ملک کے پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا تھا اس ڈوری میں جانے کا، تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے ساری ارینجمنٹ کیا، سفر سارا کچھ کیا، سڑکیں ٹھیک کی، سارا کچھ ہو گیا، پریزیڈنٹ کا دورہ کینسل ہو گیا اور حضور کا دورہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے بغیر کسی بات کہے۔ خلیفہ بکر نے کہا جانا ہے، ٹھیک ہے جانا ہے، اور خدا تعالیٰ نے خود بخود رستے بنا دیے۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ یہ ایسا ہے واقعہ کہ آدمی کو یقین نہیں آتا، کیونکہ میں خود فزیکلی وہاں سے ہو کے آیا تھا۔ خلیفہ رابع کا بھی ایک واقعہ ہے، جو خلافت کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی جلدی سے۔ خلیفہ مسیح رابع کا واقعہ، ہم ٹین ڈاؤن میں تھے اور میں نے گوٹے مالے جانا تھا، تو دوپہر کے وقت کھانے کے وقت میں نے کہا حضور کل صبح پھر مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں گوٹے مالا، ایڈوانس جانا تھا۔ حضور فرمانے لگے کہ کیا ضرورت ہے، 1 دن کی تو بات ہے، کٹے چلے چلتے ہیں۔ میں نے کہا حضور ٹھیک ہے، جس طرح حضور فرمائے ویسے ٹھیک ہے۔ تو پھر تھوڑی بار مجھے کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ میں نے کہا حضور آپ میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو میں نے کہا حضور اگر میری رائے ہے تو یہی ہے کہ میں کل چلا جاؤں، باقی جیسے آپ فرمائیں۔ کہنے لگے اچھا اگر آپ کی یہی رائے ہے تو پھر آپ چلے جائیں۔ تو اگلے دن میں چلا گیا، فلائی کر گیا، میامی پہنچے تو وہاں پر چیک ان وغیرہ کی، ٹرانزٹ میں تھے، چیک ان کی اور بیٹھ کے فلائٹ کے ٹرانزٹ لانچ میں۔ ابھی جہاز کے چلنے میں تھوڑی دیر تھی تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میجر محمود شوڈ رپورٹ ٹو دی کاؤنٹر ڈیسک میں۔ تو پہلے تو میں نے غور نہیں کیا کہ یہ میرا نام ہے، کیونکہ میرا نام کس نے لینا تھا، لیکن بہرحال دوبارہ تیسری بار جب اناؤنسمنٹ میں نے سنی تو وہ میرا ہی نام لے رہے تھے، تو میں پھر کاؤنٹر پہ گیا تو کہنے لگے جی آپ ہیں؟ میں نے کہا جی میں۔ کہنے لگے سوری آپ کا تو ویزا ہی نہیں ہے، آپ کی پرمیشن نہیں ہے جانے کی گوٹے مالا۔ میں نے کہا میرے پاس یہ ویزا ہے، گوٹے مالا نے دیا ہوا ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ اس میں آبزرویشن آ گئی، آپ نہیں جا سکتے۔ تو میرا سامان بھی انہوں نے کہا دیا آپ کا سامان ہم نے جہاز سے نکال دیا، وہ آ رہا ہے ٹرالی پہ، آپ کو مل جائے گا بھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔
اب جب یہ ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ہمیں ویزے تو سالوں کو اکٹھے ملے تھے، اس کا مطلب ہے کہ کل والے ویزے بھی پھر اگلے دن حضور نے بھی آنا تھا قافلے کے ساتھ۔ تو میں نے پھر وہیں پر ایک، اس وقت موبائل ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، میں نے ایک ٹیلی فون بوتھ پہ قبضہ کر لیا اور اس کا نمبر نوٹ کر کے تو میں نے فوراً لنڈن بات کی، پھر پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو بتایا لنڈن میں بھی اور پھر ادھر ٹرینیڈاڈ میں بھی کہ یہ واقعہ ہو گیا، کہیں گڑبڑ لگتی ہے، تو اس کا اگر ابھی نہ سارٹ آؤٹ کیا گیا تو کل ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے۔ تو اس میں پھر یو کے والوں نے پھر کافی بھاگ دوڑ کی، سارا کچھ کیا، تو پتہ چلا کہ کچھ ہمارے مخالفین تھے جنہوں نے ان ویزوں کو نل اینڈ وائٹ قرار کر دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انٹری منع ہو گئی تھی ہماری۔ تو وہ پھر ساری بھاگ دوڑ کرنے سے وہ ساری جو تھی وہ حالات ٹھیک ہو گئے۔ اگلے دن پھر جب حضور پہنچے ہیں تو وہ پھر میامی کی جماعت کو بھی موقع مل گیا حضور کی خدمت کرنے کا، نمازیں پڑھ لی، ملاقاتیں کر لی، ایئرپورٹ پہ یہ سارے کام ہوئے اور کھانا بھی جواب نے دے دیا۔ تو اس طرح پتہ نہیں کس کی دعا تھی جو ادھر لگ گئی اور خدا تعالیٰ کا منشا بھی پورا ہو گیا۔ دیکھیں اگر حضور مجھے نہ بھیجتے تو شاید یہ ایک معاملہ الٹا ہو جاتا، گڑبڑ ہو جاتی اور جو شرارتی لوگ تھے وہ کامیاب ہو جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا اور یہ کام سارا ہو گیا۔ تو یہ ہیں خلافت کی برکتیں۔ آپ جتنا بھی اس میں چلتے چلے جاؤ گے تو بے شمار باتیں ہیں جو یاد آتی ہیں اور واقعات ہوتے ہیں۔ تو اور شہباز صاحب پھر بتائیں، کچھ اور بھی سننا چاہیں گے یا پھر آپ سوال کریں گے آگے؟ جی، 7 سوال بھی ماشاءاللہ کافی آنے شروع ہو گئے ہیں اب کے ان واقعات سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ خلافت راشدہ اور موجودہ خلافت میں اب کیا فرق ہے، اس کی اگر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، یہ سوال ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خلافت میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اور ان کے خلفاء کرتے رہے ہیں وہی کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیے ہیں اور ان کے خلفاء بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک خلافتوں کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے لیے آئے تھے اور ان کے جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی پوری دنیا کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام بھی پوری دنیا کے ان کی نیابت میں آئے ہیں اور ان کے خلیفہ بھی اسی طرح اسی نیابت میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک خلافتوں کا تعلق ہے کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک نبوتوں کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی کہا ہے کہ میں تو غلام ہوں اپنے پیر و مرشد کا۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ باقی جہاں تک کاموں کا تعلق ہے، جہاں تک فزیکل کاموں کا تعلق ہے یا ایفیشنسی کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی ڈفرنس ہو۔ کسی خلیفہ میں کسی وقت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، کام کو آگے ہی بڑھایا جاتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی اگلا سوال جو ہے کہ خلافت کی حفاظت ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ خلافت کے ساتھ رہتے ہوئے خلیفہ وقت کی موجودگی میں حفاظت کو انجام دینا جس طرح آپ دے رہے ہیں، اس کے متعلق تھوڑا سا اگر مناسب سمجھے کہ کس طرح سے اس کو انجام یعنی کہ حفاظت کی ذمہ داری کو نبھانا ہے، کچھ کے بارے میں اگر کوئی مناسب سمجھے۔ بات سنیں کہ یہ جو ہے نا خلافت کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ اس میں اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جی میں بڑا ذمہ دار ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں تو وہ غلط ہے، وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہم جا رہے تھے دورے پہ تو خلیفۃ المسیح رابع کے وقت کی بات، تو میں نے جانے سے پہلے دورے کے لیے کچھ انسٹرکشن لکھی اپنے سٹاف کے لیے۔ تو اس میں نے یہ بھی لکھا کہ حضور کی گاڑی کی حفاظت سکورٹی سٹاف کرے گا۔ یہ بھی ان انسٹرکشنوں میں سے ایک انسٹرکشن تھی۔
تو اس کے اوپر حضور نے اس کو کاٹ کے لکھا کہ حضور کی گاڑی کی حفاظت خدا خود کرے گا. تو یہ ہے اصل بات، یہ ہے کریکٹس آف دی میٹر. ہم صرف آئیز اینڈ ایئرز اینڈ دیٹ از آل. خدا تعالیٰ خود خلیفہ وقت کو گائیڈ کرتا ہے، خود حفاظت کرتا ہے. ہم صرف ایک سمجھ لیں کہ نظری اور فزیکلی پریزنس شو کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑی سی رکاوٹ ڈال سکیں. ورنہ خدا تعالیٰ خود ہی خلیفہ وقت کو وقت سے پہلے ہی وارننگ دے دیتا ہے یا بتا دیتا ہے، اور اس طرح وہ حفاظت ہو جاتی ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم آنکھیں اور کان کھول کے رکھیں اور ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں. جس حد تک انسانی مدد کی ہے انسان کر سکتا ہے وہ کرے. باقی خدا تعالیٰ خود خلیفہ وقت کا محافظ ہوتا ہے. اصل محافظ وہی ہے. ہم صرف ایک قسم کی کہہ لیں ہلکی سی ایک شیلڈ ہے جو ہم کرتے ہیں. ویسے یہ بسیط افسر حفاظت انچارج یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کافی ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو الرٹ رکھنا پڑتا ہے، اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا تعالیٰ یہ وقت کو گزار دے، اور حفاظت سے، فضل سے، رحم سے. لیکن اصل حفاظت خدا تعالیٰ کی خود ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. خلیفۃ المسیح رابع کا دورہ 1991 میں جو قادیان اس کے بارے میں کچھ واقعات اگر کچھ اس کے بارے میں. صاحب آپ نے بڑا ایک پوائنٹ چھیڑ دیا ہے. وہ جو واقعہ ہے نا، یہ آپ نے 1991 کی بات کر رہے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں؟ جی 1991 کی جو پہلا کسی خلیفہ کا ہجرت کے بعد جو دورہ تھا قادیان کا، یہ خلیفۃ المسیح رابع کا تھا. تو اس کے بارے میں سوال آیا کہ وہ اگر اس کے بارے میں کچھ اپنے بتا دے کہ دورے میں کیسا تھا. یہ پہلی دفعہ کسی خلیفۃ المسیح کا وہاں پہ قادیان میں واپس جانا، اور انتظامات پہلی دفعہ یہ قادیان کی جماعت کو کرنے پڑے تھے. اور اس میں وہ پہلی دفعہ خلیفۃ المسیح کا یہ دورہ تھا پارٹیشن کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیان سے ہی یہ سارے کام شروع ہوئے تھے حضرت مسیح موت کے وقت میں، اور قادیان کے لوگ ہی بہت زیادہ ٹرینڈ تھے ہر چیز میں، ہر قسم کے پروگراموں میں اور ہر قسم کی انتظامیہ میں وہ ذمہ دار تھے اور بڑے اچھے تھے سارے. لیکن پارٹیشن کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ پھر وہاں کے جو لوگ تھے وہ چونکہ وہ انتظامیہ کا لیول وہ نہیں رہا تھا جو ربوہ میں ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ لوگ آہستہ آہستہ ان کی کیپیسٹی، کچھ ریسورسز نہیں تھے، کچھ ان کی ٹریننگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی. تو یہ چیز خلیفۃ المسیح کو پتہ تھی، اس لیے انہوں نے ایڈوانس بھیجا تھا. مجھے ایک ایم ٹی اے کی ٹیم کو اور چند اور لوگوں کو ساتھ بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے انتظام دیکھیں. اور وہیں اور پاکستان سے بھی جو جماعت کے چیدہ مرکزی لوگ تھے جو یہ تجربے رکھتے تھے جلسوں کے، اور جس میں انہوں نے کام کیا تھا، تو وہ بھی وہاں موجود تھے. تو ان سب کی موجودگی میں پھر یہ نظام جو ہے نا قادیان کا وہ چلا تھا. اور پہلے ایک چھوٹا سا سٹیج تھا جو میرے خیال میں جس میں ایک ٹیبل اور 2 مائک آتے تھے. تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ سٹیج اس جلسے کے لیے نہیں ہو سکتا، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آئی قادیان والے لوگوں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سپیکر رکھا ہوا ہے اور ایک ٹیبل ہے، بس یہی ہے جی، یہ سے میں جلسہ ہو. تو وہ پھر جب ان کو بڑھایا گیا ایک ہائی لیول پہ، جب وہ سٹیج بنا اور پھر
پارٹیشن کی گئی تو ہر چیز ختم ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ امرتسر تک سے چیزیں ختم ہو جاتی تھیں، اور پنڈال بنانے اور ٹرالیاں لگانی اور بہت کچھ جھنڈیاں لگانی اور فینسنگ کرنی، یہ ایک اتنا بڑا کام تھا کہ جو اس وقت ان لوگوں کے کمپریہنشن میں نہیں تھا یہ بات، وہ ان کے لیے یہ سارا کچھ بہت زیادہ تھا۔ لیکن شکر ہے خدا تعالیٰ کا کہ حضور نے ربوہ سے بہت ٹرینڈ لوگوں کو بھیجا ہوا تھا، بڑے تجربہ کار لوگ تھے جنہوں نے سال سے جلسے کیے تھے اور پروگرام کیے تھے، تو وہ انہوں نے بہت مدد کی اور ان کے ذریعے سے وہ پھر یہ سارا کام چلتا رہا۔ جی اگلا سوال، یہ خلیفۃ المسیح رابع کے دورہ انڈونیشیا 2000 کے بارے میں کہ اگر اس کے کچھ بارے میں بتا دیں، انڈونیشیا کا جو دورہ 2000 کا تھا اس پہ نہیں سمجھ آئی آپ کے سوال کی۔ سوال 2005 کی بات نہیں، خلیفۃ المسیح رابع کا دورہ انڈونیشیا 2000 کے بارے میں ہے۔ سوال ہے کہ اگر اس کے بارے میں کوئی واقعات وہاں پہ کچھ ہوئے تھے، انڈونیشیا کا دورہ جو 2000 میں خلیفۃ المسیح رابع کا ہوا تھا، اگر اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں، یہ سوال ہے۔ وہ جو انڈونیشیا کا دورہ تھا خلیفۃ المسیح رابع کا، وہ بھی ایک بہت اونچے لیول کا دورہ تھا، اور اس میں وہاں کے ایک چوٹی کے آدمی تھے، اب مجھے ان کا نام بھول گیا، جنہوں نے یہ دعوت دی تھی اور حضور اس دعوت پہ گئے تھے۔ تو اس میں تو تقریباً ایک جلسہ، بہت بڑا جلسہ بھی ہوا تھا اور بہت سے لوگ آئے تھے، اور سرکاری لیول پہ بھی بہت لوگوں نے پذیرائی کی تھی۔ تو وہ اس میں اب اس وقت آف اینڈ بتانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں کچھ بتاتا، بات بھی اب کافی سالوں کی ہو چکی ہے، اس لیے شاید اس وقت میں صحیح نہ بتا سکوں، یا میں اس وقت یاد نہیں کر پا رہا۔ جی جزاک اللہ۔ ایک اسی طرح کا سوال ہے، جب خلیفۃ المسیح رابع کی وفات ہوئی اور اس وقت آپ کی جو مصروفیات اور پھر خلیفۃ المسیح خامس کا انتخاب ہوا، تو اس وقت کہ آپ کی مصروفیات اور ساتھ پھر یہ اتنا پوری جماعت کے لیے تھا کہ اس کو اس میں اس وقت کے آپ کے احساسات کیا تھے کہ یہ ایک طرف خلیفۃ مسیح کی نیت پڑی تھی اور جماعت مختلف ممالک سے آ رہے تھے، حفاظتی انتظامات کو بھی دیکھا جا رہا تھا، اور ڈائریکٹ انسٹرکشن جو تھی وہ آپ کو مل رہی تھی، اور اس میں جو کر رہی تھی، اس کے بارے میں آپ کے جو جذبات اور احساسات ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ ظاہر ہے جماعت کے لیے ایک بہت تکلیف دہ مومنٹ تھے، وقت تھا۔ میں اس وقت 13 سال کے بعد پاکستان گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، تو ابھی میں کراچی پہنچا تھا تو حضور کی وفات ہو گئی، تو وہ کافی تکلیف دہ وقت تھا۔ پھر میں نے ناظر اعلیٰ موجودہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس کو کراچی سے ہی فون کیا، تو ایک وصیت کی، اور پھر میں نے کہا جی میرے لیے اب کیا حکم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ فوری طور پہ واپس چلے۔ تو میں پھر وہیں سے کراچی سے مجھے سیٹ نہیں ملی جہاز کی، تو پھر میں پنڈی آیا، اور پنڈی سے میں نے اسی وقت وہیں سے باہر بھی نہیں نکلا، وہیں سے میں نے دوسری فلائٹ لی PIA کی، اور میں رات شام کو لندن پہنچ گیا تھا۔ اور پھر لندن پہنچ کے پھر جو ہماری اس وقت کی پروٹوکول تھی وہ یہی تھی کہ باڈی کی حفاظت کرنی ہے اور ڈیوٹیاں کرانی ہیں لوگوں سے، تو یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں جب تک کہ موجودہ خلیفۃ المسیح خامس نہیں آگے، جو کہ ناظر اعلیٰ تھے اس وقت سے، ان سے پھر ہدایت لی اور ان کے مطابق کام کرتے رہے۔ پھر میں نے اپنی فورس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، تو جب خلافت کا انتخاب ہوا تو
میرے ساتھ جو میرے خاندان کے احباب تھے، جو نوجوان خادم تھے، اچھے پرانے فیملی والے لوگ تھے، ان کو پھر میں نے ایک طرف خلیفۃ المسیح رابع کی میت کے ساتھ لگا دیا، اور باقی سٹاف کو پھر میں نے ڈیوٹیوں پہ خلیفۃ المسیح خامس کی ڈیوٹیوں پہ لگا دیا۔ تو اس طرح ہم یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو کے کام کرتے رہے تدفین تک، اور اس کے بعد پھر دوبارہ۔ بہرحال یہ جو سین ہے یا یہ جو واقعہ ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ تھا، اور اس کو جب بھی یاد آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں خلافت خامسہ کی صورت میں ہمیں حوصلہ مل گیا، اور ہم پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی تھا جو اس نے کیا ہم پر، اور اسی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی، اگلا سوال ہے کہ جب بھی خلیفۃ المسیح کسی نئے ملک میں کے لیے جاتے ہیں کہ اس ملک کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یا اس جماعت کا دیکھتا ہے، یا خود آپ بھی اس معاملے میں باصیت انچارج دیکھتے دیکھیں، ہیں کہ بات یہ ہے کہ جس ملک میں بھی دورہ ہوتا ہے، اس ملک میں جو صدر خدام الانبیاء ہے اور اس کی جو ٹیم ہے، وہ ذمہ دار ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کی، اور وہ افسر حفاظت جو بھی ہو اس کے انڈر کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوکل ہوتے ہیں، ان کو رستوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ان کو لوگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور کئی ایریز کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں گڑبڑ ہو سکتی ہے یا کہاں پر شرارت ہو سکتی ہے۔ تو وہ مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں جو کہ افسر حفاظت کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کرتی ہے، اور افسر حفاظت کو بھی وہ بریف کرتے ہیں، گاڑیوں کے بارے میں بریف کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر خلیفۃ المسیح کو بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جاتا ہے۔ جو پرائمری ڈیوٹی ہے وہ لوکل ملک کی صدر خدام الانبیاء کی ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ ہمیں صدر خدام الانبیاء پرووائڈ کرتا ہے، اور ہم مل کر اس دورے کو آگے چلاتے ہیں۔ تو یہ ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس ملک کا صدر خدام الانبیاء جو ہے وہ ہماری آئیز اینڈ ایئر بن جاتا ہے، وہ ہمیں گاڑیاں بھی پرووائڈ کراتے ہیں، ہمیں مین پاور بھی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، یہاں بھی جانا ہوتا ہے پروگرام شیڈول کے مطابق، وہ پھر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جی، یہ خلافت جوبلی کے 2008 میں دورہ قادیان میں ہوا تھا، لیکن وہاں پہ پہنچ کے بعد جو ملکی حالات کی وجہ سے حضور کو قادیان جانے کا نہیں، مختلف جگہ پہ جانے تھے، اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس کے متعلق کوئی تیرا حضور کا یہ فیصلہ کہ نہیں قادیان اور جلسہ میں نہیں آنا، حضور کو واپس وہاں سے آ جانا، کہ اس کے متعلق کچھ دیکھیں، یہ انڈیا پہنچ کے قادیان نہ جانا یہ بھی ایک کافی تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ پروگرام یہی تھا کہ پہلے جو دوسری جگہیں ہیں جماعتوں کی وہ وزٹ کی جائیں، اور پھر آخر میں قادیان تشریف لایا جائے۔ تو پلاننگ تو یہی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کی ہوتی ہے، اور جب ہم ادھر چنائی سے نکلے ہیں تو وہاں پر دھماکے ہو گئے، اور پھر جو انٹیلیجنس ملی تھی یا خلیفۃ المسیح کو جو خبریں ملی تھی وہ یہی تھی کہ قادیان جانا شاید اس وقت مناسب نہیں۔ تو پھر حضور نے کافی دعائیں اور کافی مشورے کیے، اور پھر یہ بڑے ہیوی دل سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیان کا جلسہ نہیں ہوگا اور حضور واپس آ جائیں گے۔ تو یہ خدائی منشا تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہو گیا کہ واپس چلے آیا، اگرچہ بہت تکلیف تھی، لیکن خدا تعالیٰ کی جو
مشیت تھی اس کے تحت میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اور بہتر تھا جماعت احمدیہ کے لیے جو خلیفہ بکر نے کیا، اور دور رس نتائج والا تھا. تو اللہ نے فضل کیا اس کے اوپر اور ہم واپس آ گئے. جی جی اللہ صاحب کیا حضور کا یعنی کہ سفر کے دوران میں کیا وہاں پہ مصروفیت ہے؟ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں کسی اگلے ملک کے لیے پہنچنے کے اس دوران میں کچھ اس کے بارے میں اگر کوئی وضاحت فرما دیں. آپ کا سوال کچھ واضح نہیں ہوا. سفر یعنی کہ اگر حضور لندن سے کسی بھی ملک میں جرنی یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو دوران سفر کے دوران میں آپ کی آواز کٹ گئی ہے. یعنی کہ کسی بھی ملک میں حضور جب دورے پہ جاتے ہیں جو خلیفۃ المسیح، اس دوران سفر کے دوران میں حضور جو وقت گزارتے ہیں اس کی مصروفیت کے متعلق اگر کچھ آپ وضاحت. بات یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح کا تو ایک منٹ جو ہے وہ بیزی ہوتا ہے، اور وہ سفر میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بے شمار ڈاک ہوتی ہے ان کے پاس، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ہدایات جاری کرتے رہتے ہیں. پھر جہاں بھی کہیں بریک ہوتی ہے وہ ڈاک پرائیویٹ سیکٹری کے والے کر دیتے ہیں اور وہ نئی ڈاک مل جاتی ہے. تو نارملی عموماً سارے سفر میں حضور یا تو وہ جماعتی ڈاک دیکھتے رہتے ہیں یا جو اگلے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھ بھال کر رہے ہوتے، تیاری کر رہے ہوتے. تو حضور کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حضور ایسے بیٹھے ہوں. تو کھانے کی بریک پہلے سے فکس کر لیتے ہیں، اور وہ کھانے کی بریک ہوتی ہے اور نمازوں کی بریک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس سفر ہے خلافت کا، کام کا، جو ہر وقت ہر جگہ پہ جاری رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو کوئی بریک نہیں ہوتی. ان کے لیے بریک یہی ہوتی ہے کہ اچھی خبریں آ جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ سارا وقت اکثر تو پوری جماعت کے لیے دعاؤں میں گزارتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں سب کو مل کر ہر وقت ہر نماز میں خلیفہ وقت کے لیے، صحت کے لیے، کام کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کو صحت بھی دے اور ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے. تو یہ ایک ضروری بات ہے. یہ ایک اور حفاظت کے حوالے سے ہے کہ موجودہ یعنی کہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے اور حفاظت موجودہ حضور کے ساتھ حفاظت کے حوالے سے کہیں آپ کو کوئی ایسی حفاظتی انتظامات میں مشکل آ رہی ہو، پھر آپ کو ڈائریکٹ حضور سے رہنمائی لینی پڑی ہو، یا کوئی ایسی کریٹیکل سچویشن آپ نے فیل کی ہو جہاں پہ کہ فوری طور پہ حضور کی سے رہنمائی لینی پڑی، تو اس طرح کا اگر کوئی آپ کو سمجھتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ خلافت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں خلافت کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. جی خلیفہ جو ہے خدا بناتا ہے اور خدا ہی اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم ہوں یا نہ ہم امیٹیریل ہیں، لیکن جو خلیفہ وقت ہوتا ہے نا وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا توکل صرف خدا تعالیٰ پہ ہوتا ہے. ابھی انڈیا کی بات ہے، وہ جو میں نے جو 2005 کا ہی واقعہ ہے، جب وہ 9 موبائل تھے وہاں پر کوئی تقریباً 60,000 کے قریب تھے جو جلسہ گاہ میں آئے ہوئے تھے. اور جلسہ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کی آخری سپیچ کے بعد حضور کو ان 9 ممائن کی طرف بھی لے جائیں گے اور ان کو حضور کو یہ لوگ نزدیک سے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ان کی بھی خواہش تھی ہے، لیکن انہوں نے عین اخیل کے وقت پہ مجھے بتائی یہ بات کہ جی ہمارا یہ پلان ہے.
تو میں نے کہا دیکھیں یہ تو بہت ٹھیک نہیں ہے پلان. دیکھیں ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے, لوگ ہیں نئے نئے لوگ ہیں, جوش میں آ جائیں گے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, پھر ہم ان کو کیسے قابو میں کریں گے؟ کہیں گے نہیں ان کو ہم نے ہدایت دے دی, وہ بیٹھے رہیں گے اور وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں یہ لوگ بیٹھیں گے نہیں, یہ خلیفہ وقت کو اتنے نزدیک دیکھیں گے تو وہ بے صبرے ہو جائیں گے. تو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں ہے, دیکھیں وہ اتنی دور سے لوگ آئے ہیں, 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں, نو مبائن ہیں. تو بہرحال ان کو میں نے تو ان کو اپروو نہیں کیا, لیکن بہرحال جب حضور کی اسپیچ ختم ہوئی, دعا ہوئی, تو حضور نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے. تو اس وقت نارملی حضور جاتے ہیں لجنہ کی طرف, وہاں بھی سلام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی حضور کو ادھر جانا ہے, اور یہ 9 مبائن ہیں, تو ان کو حضور اگر ان کے سامنے سے گزر جائیں تو وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے, ان کو بھی برکت مل جائے گی. تو میں نے وہاں پر حضور کو ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا حضور یہ مناسب نہیں ہے, یہ کراؤڈ ہے, اس کو کراؤڈ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے. تو ادھر سے ہی خدا حافظ ہو جائے تو بہتر. لیکن انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, چلتے ہیں. اب آپ دیکھ لینا میرے جیسے آدمی کا کیا حال ہے اور خلافت کا کیا حال ہے. خلافت نے کہا کوئی بات نہیں چلتے ہیں, بس پھر چل پڑے. پھر ادھر پھر وہ جو حشر ہوا وہ ٹی وی پہ اکثر لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا, کیونکہ ظاہر ہے خلیفہ کو اتنا نزدیک دیکھ کے وہ بھی 9 مبائن لوگوں کے لیے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اور وہ جتنی بھی فینسیں وغیرہ نے لگائی ہوئی تھی لکڑی کی اور تاریں وغیرہ لگائی ہوئی تھی, وہ ساری ختم ہو گئی تھی, ٹوٹ موٹ گئی تھی. تو پھر بڑی مشکل سے بہرحال حضور نے کہا نہیں چلنا ہے. اخیر تک گئے, آخری دم تک, جہاں تک وہ 9 مبائن بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھا, ملے, سلام دعا کیا, اور پھر ہم واپس آئے. لیکن یہ ایک مثال ہے خلافت کی کہ خلافت جو ہے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں. اور ہم دنیاوی لوگ ہیں, ہم یہ اس قسم کی بات سوچ لیتے ہیں, جو کہ ہمارا کام ہے, ہمیں سوچنا بھی چاہیے. لیکن بہرحال خلافت کا اپنا ایک مقام ہے, ایک اپنا انداز ہے جو عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. جی جی یہ خلیفۃ المسیح رابع کے بارے میں ایک سوال ہے کہ وہ اچھے سپورٹ مین تھے, یعنی کہ وہ اچھے کھیل کو پسند کرتے, تو ان کو سب سے زیادہ کس کھیل پسند تھی, یا کیا جب آپ نے دیکھا ان کے ساتھ وہ کون سی کھیل کو زیادہ پسند فرماتے تھے؟ حضور کو تقریباً ساری کھیلیں پسند تھی. ایک تو واک کرنا پسند تھا, کبڈی کھیلنا ان کو بڑا پسند تھا, اور اسکواش یہ ان کی فیوریٹ تھی. تو ماشاءاللہ اسکواش بھی حضور نے بہت اچھی کھیلی ہے, اور خاکسار کو بھی موقع ملا کہ میں حضور کے ساتھ ہی کھیلتا تھا, اور رمضان میں ہی کھیلتے تھے ہم لوگ. روزے سے پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی گیم لگ جاتی تھی. تو اسی میں ایک دن ہمارے اللہ صادق صاحب مرحوم بہت شریف آدمی تھے, اس میں کام کرتے تھے ابھی امیر صاحب کے دفتر میں. تو وہ دیکھنے آئے اسکواش کھیلتے ہوئے نا میں, تو وہ ادھر وہ دیکھ رہے تھے بیٹھے حضور کو, میں اکیلا تھا حضور کے ساتھ. تو جب باہر نکلے تو روزہ کا ٹائم, تو روزہ بھی رکھا ہوا تھا, سب نے رکھا ہوا. تو وہ آئے تو کہنے لگے حضور ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی اسکواش کھیلتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو حضور نے ان کو کہا کہ اگر آپ میرے بارے میں کوئی حسن زنی نہیں رکھتے تو پھر میں کیا کروں. تو یہ کہہ کے حضور گاڑی میں بیٹھ کے, اور وہ مجیب اللہ صادق صاحب بس سوچتے ہی رہ گئے کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو یہ بھی ایسے بھی ہوتا تھا, وہ کافی چٹکلے چل جاتے تھے اس معاملے میں. بہرحال کبڈی کے بھی شیقین تھے, اور کبڈی میں انہوں نے 2 دفعہ ہمیں بھی کھلوا دی کبڈی جرمنی کے دورے میں, جدہ ہے بڑھتی. یہ تھا. سوال تو کافی ہیں, لیکن مختصر یہ 3 منٹ رہ گئے ہیں. تو آخری سوال ہے کہ حضور کا دورہ فیچی جو تھا حضور کا, اس میں کہ کوئی
इंसिडेंट वाकया हुआ था उसके बारे में अगर आपको कोई याद है तो ये सवाल है। फिजी का अगर कोई जी फिजी के दौरे में, के दौरे हाँ की जी बात कर रहे हैं। जी जी, फिजी के दौरे के बारे में सवाल है वो खलीफत मसीह खामिस की बात कर रहे हैं। जी जी, कोई ज़हन में, आपके ज़हन में कोई सवाल उसके बारे में आ रहा हो कि कोई वाकया हुआ था? हाँ जी, वो एक तो खलीफा जी, एक वो सुनामी आया था वहां पर, हरिकेन, जी बहुत हैवी हरिकेन आया था और जी लोगों ने खदशात जाहिर कर दिए थे कि ये तो तूफान है और हमें निकलना चाहिए यहाँ से। तो खलीफा मसीह खामिस ने कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, तूफान ही है ना, ठीक हो जाएगा। तो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सा नुकसान हुआ था और जजीरे पे काफी, और हमें हमारे घरों की छतों में भी नजर आ रहा था कि शायद उड़ी जाएंगी सारी, लेकिन खुदा ताला ने खास फजल किया और जिस तरह हुजूर ने कहा था कुछ नहीं होगा, तो वाकई कुछ नहीं हुआ। तूफान हमारे पास से गुजर गया लेकिन अल्लाह ने फजल किया, कुछ भी नहीं हुआ, एक रत्ती का नुकसान भी नहीं हुआ। मुल्क का साइडों पे हो गया, लेकिन हमारे इलाके में जहाँ पर हम पे रिहाइश थी, वो इलाका खुदा के फजल से ठीक रहा, बिल्कुल ठीक रहा। जी जज़ाकल्लाह। अब 1 मिनट रह गया, मैं माइक फजल साहब को हैंड ओवर जो के हवाले करता हूँ कि वो अब इसमें मेहमान का और नाज़रीन का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह शहबाज साहब, सबसे पहले तो मैं मेजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला के फज़ल से आपने बहुत ही मुफीद और ईमान अफरोज़ वाक़ियात बताए। अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खिलाफत से पूरी तरह वाबस्ता रखे और खिलाफत की पूरी तरह अताअत की तौफ़ीक मिलती रहे। आमीन। अल्लाह ताला खलीफा का सबका हाफिज़ व नासिर हो। तो अब मैं आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ करवा दें इस प्रोग्राम के ख़त्म पर। फज़ल मेजर साहब प्लीज़। जी शहबाज साहब, आप दुआ कराएंगे कि फजल साहब नहीं, कराएंगे या मैं कराऊंगा? मेरा आपने ख्याल है करवानी फजल है। साहब को करानी चाहिए। फजल साहब हमारे बुजुर्ग हैं पुराने, मैं और मेजर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ करा दीजिए प्लीज़। आपसे अच्छा जी, दुआ ठीक है, ठीक है, चलें फिर दुआ कर लें। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह मैं बहुत शुक्रिया। फजल साहब, मैं जज़ाकल्लाह आपका भी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अदा करता हूँ और शहबाज साहब आपका भी। फजल साहब, आपने बड़े हौसले और हिम्मत से बातें सुनी और एक लफ्ज भी नहीं बोले, तो ये भी आपकी हौसला मंदगी का सबूत है। तो खुदा ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और सेहत में रखे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका भी और फजल साहब आपका भी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।